حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، تین اول العزم ہستیوں کو کسی شاعر نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، لیکن ان سب میں نمایاں خداوند یسوع المسیح کی ذات ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شلوم اور السلام علیکم۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس بیسٹ وش کے ساتھ، دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں اپنے گھرانے، اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہوں۔ خداوند کے ہم بے حد شکر گزار ہیں جو ہر ہفتے ممکن بناتا ہے کہ میں نہ صرف کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بلکہ شخصی ملاقات کا بھی اس میڈیا کے دور میں آپ سے موقع ملتا ہے، اور میں اپنے ناظرین کا بے حد مشکور ہوں جو پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے تحت بہت سارے موضوعات کو سنتے ہیں۔ اور آج کل میں ہمارا موضوع گفتگو ہے قرآن سے قرآن تک، اور پچھلے ہفتے میں ہم نے اصحاب کہف کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر بات کی تھی، لیکن آج کا آغاز جو ہے وہ قرآن شریف کی ایک آیت سے ہم کریں گے، اور پھر سلسلہ گفتگو جو ہے وہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ اور یہ آیت ہے سورہ القصص 28ویں سورہ، اور اس کی 43 ورس جو ہے اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ سورہ القصص اور اس کی آیت نمبر ہے 43۔ قرآن شریف کے اندر یوں مرقوم ہے، اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد، یہ ٹائم پیریڈ قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ قرآن کا بیان ہے، لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے جو سنا ہوگا وہ اس کے بالکل الٹ سنا ہوگا کہ باقی تمام کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ موسیٰ کی توریت شریف بھی تبدیل ہو گئی ہے اور اس میں تحریف کر دی گئی ہے۔ یہ سارے بیانات آپ نے مختلف لوگوں سے، شخصیات سے، اسکالر سے سنے ہوں گے، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کی اہمیت یہ ہے، قرآن سے قرآن تک جو ٹاپک ہے دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے پروگرام میں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ جو اہل اسلام، اہل مسیحیت لوگوں سے، اسکالر سے اور جو ہے مولوی صاحبان سے سنتے ہیں وہ مختلف ہے، اور جو قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے وہ مختلف ہے۔ تو اس آیت نے ہم سب کو یہ بتایا ہے کہ بیسیکلی ہوا کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یعنی موسیٰ کو ہم نے الکتاب دی ہے، یعنی یہ خاص کتاب ہے، اسپیشل بک ہے، من بعد ما اہلکنا القرون اول البصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون۔ یہ بیان قرآن شریف کا موجود ہے کہ ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی ہے، صرف کتاب نہیں دی ہے۔ اور کب دی ہے؟ ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور پھر ہم دیگر انبیاء کے زمانوں کو بھی دیکھتے ہیں جنہیں ہم صحائف انبیاء کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، جو خدا نے ان کو کلام دیا۔ لیکن قرآن کا یہ بیان ہے کہ پہلی امتوں، صرف جو لوگ پہلے تھے ان کو خدا نے پہلے ہلاک کیا قرآن کے مطابق، اور پھر موسیٰ کو الکتاب دی ہے جو لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اول البصائر للناس، وہ لوگوں کے لیے بصیرت ہے، انسائٹ ہے، اور باطنی علوم کا خزانہ ہے۔ اور پھر لکھا ہے وَہَدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ اس میں بصیرت ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ قرآن شریف کا بیان ہے۔ اس میں قطعی طور پر جو آپ سنتے ہیں لوگوں سے وہ اس میں نہیں
لکھا ہوا ہے. وہ لوگوں کا اپنا بیان ہے. لیکن قرآن از خود یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی ہے. And we verily gave the scripture unto Moses after we have destroyed the generation of old. اور وہ کون سی کتاب ہے؟ Clear testimonies for mankind and a guidance and a mercy that happily they might reflect. یہ قرآن شریف کا بیان ہے. عربی ٹیکسٹ میں بھی، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی یہ ان سارے جھوٹے دعووں کو ریجیکٹ کرتا ہے قرآن. اور ہم نے کئی ایک پروگرامز کے اندر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ بیسیکلی قرآن شریف کیوں آیا دنیا کے اندر. قرآن از ٹیکنگ us بیک ٹو دا پریویس بکس. قرآن تو ہمیں پہلی کتابوں کے پاس جانے کے لیے کہتا ہے. قرآن تو ہمیں پہلے جو کتابوں کو پڑھنے والے تھے اہل یہود اور اہل مسیحیت ان کے پاس جانے کے لیے کہتا ہے اور ان سے رہنمائی لینے کے لیے کہتا ہے. اور حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کا بھی دور اس دنیا کے اندر گزرا اور وہ کس لیے آئے کہ وہ ہمیں پچھلے اور پہلے پیغمبروں کے پاس پورا قرآن شریف جو ہے وہ بھرا پڑا ہے انبیاء کرام کی باتوں سے. اور ان میں سب سے جو ممتاز ہستی ہیں اور بڑی ہستی ہیں وہ کلمت اللہ، روح اللہ، آیت اللہ، کلام مجسم حضور خداوند یسوع المسیح کی ذات گرامی ہے. قرآن میں ان کا تذکرہ بڑے عالیشان طریقے کے ساتھ ہوا ہے. اور اگر آپ کو کبھی موقع مل جائے تو دو علماء، مسلم علماء کو آپ سن سکتے ہیں. ان میں جناب بہت بڑے اسکالر ہیں اسلام کے، جناب ڈاکٹر جوید احمد گامدی صاحب، اور پھر ان کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو آپ سن سکتے ہیں کہ انہوں نے بائبل مقدس اور خاص طور پہ حضور المسیح کے متعلق کیا فرمان کہا. بلکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جن کو جہلمی بھی لوگ کہتے ہیں، ان کا بیان میں نے خود واچ کیا ہے ویڈیو کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ جناب المسیح جیسا پیغمبروں میں کہاں ڈھونڈ کر لاؤ گے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. نہ ولادت کے اندر، نہ زندگی گزارنے کے اندر، نہ برکات کے اندر، نہ معجزات کے اندر، نہ مرنے کے اندر، نہ جینے کے اندر، اور نہ پھر دنیا کے اندر واپس آنے میں کوئی ان کی مثال نہیں ہے. تو قرآن شریف نے یہ گواہی دی ہے، یہ تعریف کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر بصیرت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اب یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگوں کو بصیرت کیوں نہیں ملتی، ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے، رحمت کیوں نہیں ملتی ہے؟ کہ وہ جانے انجانے میں دو گروپ ہیں. وہ خدا اور اس کے کلام مقدس کی توہین کرتے ہیں، توریت شریف کے لیے، انجیل شریف کے لیے، صحائف انبیاء کے لیے بری باتیں کہتے ہیں، اور حتیٰ کہ انہیں پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ کیا کریں گے کہ قیامت والے دن ان کو خدا پوچھے گا، کیونکہ یہ اندھے ہو جائیں گے، یعنی آنکھوں کے طور پر نہیں بلکہ یہ دل کے اندھے ہیں جنہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے. آئیے ایک اور حوالہ میں آج بائبل مقدس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حزقیل کی کتاب کے اندر ہے 14ویں باب کے اندر. لیکن اس سے پہلے میں قرآن شریف کی ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر وہاں لے چلوں گا اور آپ اندازہ کریں گے کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے ہیں، اور جو کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں وہ سچ نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام بین ہے، مبین ہے، اور ہر غلطی سے مبرہ ہے، کیونکہ خدا کے کلام کا تعلق اس کے ساتھ ہے، متکلم کے ساتھ، خدا کے ساتھ، بھیجنے والے کے ساتھ. اور یاد رکھیے اگر بھیجنے والے میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کے اندر فالٹ نہیں ہے، کوئی ویکنس نہیں ہے، تو پھر کلام کے اندر بھی نہیں ہے. تو یہ سورہ لقمان ہے اور یہ 31ویں سورہ ہے، یعنی 31 سورہ آف دا قرآن، اور اس کی آیت نمبر ہے 33. یہاں پہ لکھا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے. بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے،
پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ یہ بات ہے جی قرآن شریف نے بیان کی کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے۔ بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ اچھا، جب بھی آپ نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے مسلمان بہن بھائی، میں پیار کرتا ہوں اور ادباً اور احتراماً ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے، چونکہ رمضان کا مہینہ جاری ہے تو اس میں صرف قرآن کو عربی میں پڑھا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے، اور عقیدہ یہ ہے کہ جتنی دفعہ ہم پڑھ لیں گے اتنا ثواب اور ایز اے ریچول ہمیں برکات مل جائیں گی اور پھر نیکیاں مل جائیں گی، لیکن انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن نہیں ہے۔ اب جیسے وہ آیت پڑھیں گے، کثیر تعداد ہے، یعنی وہ کیا سمجھیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں کسی اندر کیا لکھا ہوا ہے، کثیر تعداد۔ اور اگر میں محتاط اندازے کے مطابق کہوں تو مسلم امہ کے اندر محتاط 95% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن شریف کے اندر کیا لکھا ہے، اور اگر میں اور محتاط ہو جاؤں تو 98% کو نہیں پتا ہے، کیونکہ وہ ہر روز قرآن شریف کو پڑھتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، پیارے مسلمان بہن بھائی، میرا خاندان ہے، میرے بہن بھائی ہیں، اور میرے اپنے بہن بھائی جو ہیں خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ بھی میرے پیغامات کو سنتے ہیں، لیکن موسٹلی لوگ، جو اکثریت ہوگی، ان کو پتہ ہی نہیں کیا اس آیت میں لکھا ہے، اور جن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کبھی توفیق ملی ہوگی، انہوں نے کہا جی دیکھو جی قرآن شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور کسی کتاب کے اندر بات لکھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے جناب کبھی دیگر کتابوں کو پڑھنے کا فضل حاصل ہی نہیں کیا ہے، آپ کو موقع ہی نہیں ملا ہے، بلکہ آپ کو لوگوں نے گمراہ کر رکھا ہے۔ تورات شریف کو نہ پڑھنا، انجیل شریف کو نہ پڑھنا، حالانکہ قرآن شریف تو یہ کہتا ہے اگر تمہیں قرآن کے بارے میں کوئی شک ہو جائے تو جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے پہلی کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے سورہ القصص میں پڑھا تھا، موسیٰ کو وہ کتاب دی ہے جس میں بصیرت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ نصیحت پکڑیں۔ لیکن جب پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو آپ کو کیا پتا چلے گا؟ آئیے میں اس آیت کے حوالے سے ایک آیت آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حزقیل کی کتاب ہے اور پھر اس کا باب نمبر 14 ہے اور 14 سے 20 آیت۔ یہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہے کیا بیسیکلی۔ حزقیل نبی کی کتاب، حضرت حزقیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب، اور اس کا 14واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے یہاں پہ کلیئر کٹ مرقوم ہے۔ آپ دیکھیے، دو باتیں میں نے بیان کر دی کہ اکثریت مسلمان بہن بھائیوں کی، میرے بہن بھائیوں کی، کیونکہ میرے بہن بھائی ہیں، وہ قرآن شریف کو عربی میں پڑھتے ہیں ثواب سمجھ کر، لیکن اگر کسی نے ترجمہ میں پڑھا ہوگا تو اس کو ایک اور غلط فہمی کے اندر مبتلا کر دی جاتا ہے، اور یہ تو جی اور کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا۔ لیکن میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے سینکڑوں سال پہلے، اسلام سے بھی پہلے اور پیغمبر اسلام سے بھی پہلے جو ہے وہ جناب حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اور اس کا 14واں باب 14ویں آیت سے کلام خدا یہ ہے۔ اگر 13ویں آیت کا میں تھوڑا سا پڑھ دوں، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، یعنی خدا کلام کر رہا ہے اپنے بندے سے، اپنے نبی سے۔ اور 14ویں آیت کا آغاز کیا ہے؟ تو اگرچہ یہ تین شخص، نوح اور دانیل اور ایوب، یعنی حضرت نوح، حضرت دانیل جنہیں دانیال بھی کہا جاتا ہے مسلم معاشرے کے اندر، اور حضرت ایوب صابر علیہ الصلوۃ والسلام، تو کلام خدا میں لکھا ہے تو اگرچہ یہ تین شخص، نوح اور دانیل اور ایوب، اس میں موجود ہوں تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ اگر میں کسی ملک میں مہلک درندے بھیجوں کہ اس میں گشت کر کے اسے تباہ کریں اور وہ یہاں تک ویران ہو جائے کہ درندوں کے سبب سے کوئی اس میں سے گزر نہ سکے، تو خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہوں تو بھی وہ نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو، فقط وہ خود ہی بچیں گے اور ملک ویران ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، سینکڑوں سال پہلے، صدیوں پہلے قرآن شریف ہے، لیکن جس میرے مسلمان بہن بھائی کو توفیق نہیں ہوئی، میرے ان دوستوں کو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ یہ دیگر صحائف
کو پڑھے، انبیاء اکرام کی تعلیمات کو پڑھے۔ حالانکہ ایمان کی صفتیں جب میرا مسلمان بہن بھائی پڑھتا ہے تو کہتا ہے جی سارے اللہ پر ایمان لائے، ساری کتابوں پر، سارے رسولوں پر۔ یہ ایمان کی نفی ہے کہ جس چیز پر، جس کتاب خدا پر ایمان لائے کہ ساری کتابوں پر، ان میں سے کبھی آپ نے ایک بھی نہیں پڑھی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، میرا گہرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگ، میرے مسلمان بہن بھائی دوست برکت پا رہے ہیں کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا۔ تو حزقیل کی کتاب میں آگے جو پڑھ کر سناتا ہوں وہ کیا ہے، یا اگر میں اس ملک میں تلوار بھیجوں اور کہوں کہ اے تلوار ملک میں گزر کر، اور میں اس کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، تو خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ یہ 3 شخص اس میں ہوں تو بھی نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو، بلکہ فقط وہ خود ہی بچ جائیں گے۔ یا اگر میں اس ملک میں وبا بھیجوں، خون ریزی کرا کر اپنا قہر اس پر نازل کروں کہ وہاں کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، اگرچہ نوح اور دانیل اور ایوب اس میں ہوں تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہے، نہ وہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹی کو، بلکہ اپنی صداقت سے اپنی ہی جان بچائیں گے۔ یہ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے۔ اور 3 دفعہ خدا کو آپ نے دیکھا کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ نہ وہ بیٹوں کو بچا سکتے ہیں نہ بیٹیوں کو۔ تو پیارے ناظرین، پیغمبر اسلام جب اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو وہ کب آتے ہیں؟ وہ 6 صدی کے اندر، عیسوی کے اندر آتے ہیں، اور اس سے پہلے جناب حضور المسیح کا ظہور ہو چکا ہے، جو کونے کے سرے کا پتھر ہیں، جو خاتم الانبیاء بھی ہیں اور تاجدار نبوت بھی ہیں، کیونکہ انبیاء ان کی نبوت کرتے تھے اور ان کی راہ کا انتظار کرتے تھے۔ ان کا زمانہ، پھر اس سے پہلے حضرت ملاکی نبی کا زمانہ، اور پھر دیگر انبیاء کا، اور پھر جناب حزقیل کا زمانہ۔ تو آپ بتائیے، اگر کوئی آپ کو یہ جھوٹ بولے گا، پہلی بات پتہ ہی نہیں ہوگا اکثریت کو کیا لکھا ہے، کیونکہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایسے پڑھتے چلے جاؤ۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کے اندر بھی، اور کئی مساجد کے اندر، سب کے اندر نہیں، کئی مساجد کے اندر تو نبینا امام ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، اس نے حفظ کیا ہے، اس کو پوچھو اس کے اندر کیا لکھا ہے اس آیت میں، اس کو نہیں پتا ہے۔ اور اکثریت حفاظ کی جو ہے ان کو نہیں پتا، جو تلاوت کر رہے ہیں اور بڑی سپیڈ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ ان کو نہیں پتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ وہم ڈال دیا گیا ہے، دیکھیے یہ قرآن کے اندر یہ بات لکھی اور تو کہیں لکھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو خدا کا خوف آنا چاہیے۔ اس پڑھے لکھے دنیا کے اندر اور ماڈرن دور کے اندر کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی ہے۔ تو جناب حزقیل کی کتاب کے اندر نہ صرف یہ قرآن شریف کا بیان ہے، بلکہ قرآن شریف نے کیا بات کی ہے، جو میں نے پہلے عرض کی تھی پروگرام کے ابتدا میں، کہ قرآن شریف اس لیے آیا کہ وہ پہلی باتوں کی تعریف کرے۔ قرآن شریف اس لیے آیا کہ وہ پہلی باتوں کی گواہی دے، اور ایگزیکٹلی یہ جناب حضرت حزقیل کے صحیفہ میں لکھا ہوا ہے، اور وہی بات آ کر قرآن شریف نے رپیٹ کی ہے، گواہی دی ہے، تعریف کی ہے۔ اور یہ اس بات کے لیے اب جو قرآن شریف کو ماننے والے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آپ خود کچھ اور کہہ رہے ہو اور قرآن شریف کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، آپ کا کیا بنے گا؟ بیکاز آئی لو یو، آئی ریسپیکٹ یو، آئی آنر یو، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میرے آپ بہن بھائی ہو، میرا گھرانہ ہو، میرے دوست ہو، میرے عزیز ہو، لیکن قرآن شریف کی دعوت، اور ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی بھی پیدا کی ہے۔ پہلے مناظرے، مجادلے، مقاتلے ہوتے رہے، قتل و غارت، فتوے ہوتے رہے، لیکن خدا تعالیٰ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ زندگی ٹی وی کو خدا نے یہ برکت دی ہے، اور پھر خدا نے ہمیں یہ استحقاق بخشا ہے، مجھے اور میری ٹیم کو، کہ ہم پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اور اس میں ہم مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج کل جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ خود قرآن شریف ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں نہ صرف یہ پروگرام آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے باعث برکت ہے، بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے جو لوگ ہوں گے، جو صادق لوگ ہوں گے، جو طالب ہوں گے، جو سیکرز ہوں گے، متلاشی ہوں گے،
اور خدا کے راستوں کو، سچائی کو ڈھونڈنے والے ہوں گے، ان کے لیے یہ باعث برکت ہوگا کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ مختلف ہے، لیکن قرآن شریف نے گواہی دی ہے، تعریف کی ہے، ایڈمٹ کیا ہے، اینڈ قرآن is taking us back to the previous scripture books، کیونکہ قرآن نے ان کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے، یہ لوگوں کے منہ کی باتیں ہیں، اور وہ اس طرح خدا کی برکت سے، رحمت سے، اس کے فضل سے محروم ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ جب آپ کسی کی اسپیچ کو، کسی کی رائٹنگ کو، کسی کے کہے ہوئے قول کو، کسی کی تقریر کو اور کسی کے شخص کے کلام کی توہین کرتے ہیں، تو بیسیکلی آپ نے سنا ہوگا، اکثر کہا جاتا ہے آپ نے تو میری باتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا، آپ نے تو میرے کہے ہوئے کا بھی پاس نہیں رکھا ہے۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب آپ کلام کی توہین کرتے ہیں تو متکلم کی توہین ہوتی ہے، جب آپ سپیچ کو ڈس آنر کرتے ہیں تو سپیکر کی توہین ہوتی ہے۔ اور یہاں تو ماجرا ہی زبردست ہے کہ نہ خدا انسان نہیں ہے کہ وہ اپنا ارادہ بدلے، یہ بھی اس کلام میں لکھا۔ اسی لیے ہم اسے قادر مطلق خدا کہتے ہیں کہ جو وہ ارادہ کرتا ہے اسے کر کے رہتا ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ جب بندے اس طرح سے امبیرس ہوتے اور ریئیکٹو ہوتے ہیں، ایگریسو ہو جاتے ہیں، انہیں بےزتی محسوس ہوتی ہے اور انسلٹ محسوس ہوتی ہے، تو کیا آپ کا مقصد ہے خدا کے کلام کے بارے میں کہ خدا کا کلام جب آپ اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اپنے فتوے دیتے ہیں، تو پھر کیا خدا آپ پہ راضی ہوگا؟ یہ میں ایز اے اسپیکر نہیں کہہ رہا، ایز اے میں مناظر نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کا دوست ہوں، میں تو آپ کا بھائی ہوں، اور مجھے یہ پتا ہے کہ دونوں طرف سے کبھی شدت کا بھی موسٹلی مظاہرہ کیا جاتا ہے، نہیں وہ مسیح ہمارے بھائی نہیں، مسلمان ہمارے بھائی نہیں، لیکن بہت سارے لوگ مجھ سے واقف ہیں، چونکہ میں سچ بول رہا ہوں کہ میرے بہن بھائی مسلمان ہیں اور میرے وہ دوست ہیں، اس لیے مجھے گہری ہمدردی ہے اس سچ کو بیان کرنے کے بارے میں جو مجھے خدا نے خود عطا کیا ہے، اور وہ تقریر پر مبنی نہیں ہے، میرے جذبات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھ لیجئے، یہ بائبل مقدس میرے ہاتھوں میں موجود ہے اور یہ قرآن شریف یہاں میرے پاس موجود ہے، اور میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں اس کی دلیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کی اگلی آیت میں جو ہے وہ ایک اور بات بھی میں آپ کے ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں جس سے آپ کو برکت ملے گی۔ یہ اگین سورہ لقمان یعنی 31 سورہ، اور اس کی اب میں 34ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے، خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی می برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک خدا ہی جاننے والا خبردار ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ اب میں نے یہ کیوں بیان کی ہے کہ جب ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں، جب ہم مذہبی تقلید کے اندر جذبات سے مغلوب ہو کر اندھے پن کی طرف جاتے ہیں، تو بائبل مقدس کی گستاخی کے لیے میری دعا ہے کہ خدا آپ کو معاف کرے، لیکن آپ قرآن کے ساتھ بھی نہیں رہتے۔ پتہ ہے اس لیے میں نے کہا ہے کہ بعض دفعہ پیغمبر اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں، اور اس میں چونکہ میرا تجربہ ہے، میرا گھرانہ مسلمان ہے، اور میں یہ بات آپ کو دلیل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اسپیشلی بریلوی سنی مسلمان بہن بھائی یہ کٹڑ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب پیغمبر اسلام کو بھی سب باتوں کا پتہ ہے، اور وہ علم غیب اپنے اندر رکھتے ہیں، جبکہ جو دیوبندی مسلمان بہن بھائی ہیں وہ تقریباً ان کے جو بڑے آباء و اجداد تھے، مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر لوگ، وہ یہ سمجھ لیں کہ اس عقیدے کے کوئی 75% یا 50% قائل ہیں، لیکن جو اہل حدیث وہابی جنہیں سلفی اور نجدی بھی کہا جاتا ہے وہ بالکل قائل نہیں ہے، وہ بالکل قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا پیغمبر اسلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اور اگر کوئی محقق بیٹھا ہے، کوئی طالب علم بیٹھا ہے، تو اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو شاہ اسماعیل شہید
دلوی کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے. لیکن میری غرض وہ نہیں ہے. میرا ٹاپک قرآن سے قرآن تک ہے. تو علم غیب کا لیے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ علم غیب کا مطلب کیا ہے؟ جو چیزیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں یا کل ہونے والی ہیں یا پرسوں ہونے والی ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے قطعی طور پر جو ہے یہ اعلان کر دیا ہے کہ خدا ہی کو قیامت کا علم ہے، وہی میਂہ برساتا ہے، وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی شخص جو ہے وہ نہیں جانتا ہے، اور کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی. بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے. ان اللہ علیم خبیر. نہ کوئی ان کا پیغمبر جانتا ہے. لیکن خوبی کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی قرآن شریف میں لکھا نا قیامت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، لیکن مسیحی بہن بھائیوں، اہل مسیحیت کے لیے برکت کی بات ہے، گواہی کی بات ہے قرآن میں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ کسی کو پتہ تو نہیں ہے، لیکن جناب حضور المسیح جو ہیں وہ قیامت کی نشانی ہے. اور بائبل مقدس نے اس گیپ کو فل کیا ہے، حالانکہ پورا کلام یہ کہ نشانی نہیں ہے، بلکہ حضور المسیح نے خود اس زمین پر اپنا کلام ارشاد فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں، زندگی اور قیامت بھی میں ہوں. اور جب آپ آئیں گے تو کلام مقدس نے گواہی دی ہے کہ قبریں کھل جائیں گی، اور پھر مردے جو خدا تعالیٰ کے بیٹے، اور جب بیٹا کہتا ہے تو کلام مجسم، آیت اللہ، روح اللہ اور کلمت اللہ خدا یسوع مسیح کی آواز سنیں گے، وہ اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے. یہ مرتبہ، یہ جلالت، یہ حشمت، یہ بزرگی پیارے بہنوں بھائیوں جناب حضور المسیح ہی کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں. تو قرآن کی گواہی میں نے قرآن کا اعتراف بتایا ہے کہ باقی کوئی نہیں جانتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جب بھی آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو 98%، 99% جو باتیں آپ نے غلط سنی ان کی تائید قرآن سے نہیں ہوگی. آئیے ہم دعا مانگے. پیارے بزرگ خدا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں رب العالمین، تو جو ہمارا رحیم اور کریم باپ ہے. ہم مانگتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی بصیرت، عقل اور رحمت اور برکت عطا فرما، اور آج کا کلام بہتوں کے لیے باعث سے برکت ہو. میرے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خداوند یہ دوستی کا ہاتھ بڑھے اور سب تیرے امن کے جھنڈے کے تلے آ جائیں. یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین. پیارے ناظرین، آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ.